السلام علیکم فرینڈز ڈیفینس اپڈیٹس میں امریکی زموالڈ کلاس ڈسٹرائر پر ہائپرسونک میزائل سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ ترکی کی نئی ان مینڈ سرفیس ویسل کی ڈیٹیلز، کوریا اور فلپینز میں نیول کوآپریشن، ناروے کی طرف سے یوکرین کو M109 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز کی فراہمی، آسٹریلیا اور پاکستان سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ڈیفنس ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 15,000 ٹن سے زائد ڈسپلیسمنٹ رکھنے والی یو ایس نیوی کی زموالڈ کلاس ڈسٹرائر پر ہائپرسونک میزائلز کی انٹیگریشن کے بعد اس کو نئی اور لیتھل صلاحیت حاصل ہو جائے گی۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ زموالڈ کلاس کو کتنے CPS یعنی کنونشنل پرومپٹ اسٹرائک میزائل سے اکوپ کیا جائے گا، جبکہ اس کی 155 ملی میٹر کی گن کے بارے میں بھی واضح نہیں کہ اس کو ریٹین کیا جائے گا یا پھر نہیں۔ لہٰذا اگر 155 ملی میٹر کی ایک گن کو ریموو نہیں کیا جاتا تو اس ڈسٹرائر پر 2 CPS نصب کیے جائیں گے، جبکہ دونوں گنز کو اگر ریپلیس کیا جاتا ہے تو اس صورت میں 6 سے 8 CPS اس ڈسٹرائر پر کیری کیے جا سکیں گے۔ واضح رہے کہ لاک ہیڈ مارٹن کی طرف سے جاری کردہ امیجز میں زموالڈ کلاس پر 4 میزائلز اور 1 گن کو دکھایا گیا تھا۔ نارویجین منسٹری آف ڈیفنس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی 22 M109 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز اور متعلقہ سپیئر پارٹس یوکرین کو ڈیلیور کرے گی۔ واضح رہے کہ ناروے نے حال ہی میں کورین ساختہ K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر سے امریکی ساختہ M109 کو ریپلیس کیا تھا۔ واضح رہے کہ ناروے کے زیر استعمال M109 ریگولر راؤنڈز کو 24 کلومیٹر جبکہ ایکسٹینڈڈ رینج پروجیکٹائلز کو 30 کلومیٹر تک فائر کر سکتی ہے۔ فرینڈز، ترکیہ کی تیار کردہ سنجار ان مینڈ سرفیس ویسل، جس کو گزشتہ روز ہی لانچ کیا گیا تھا، اس کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ سنجار کو 2 کمپنیوں نے مل کر تیار کیا ہے۔ اس کی لمبائی 12.7 میٹر اور ڈسپلیسمنٹ 9 ٹن ہے۔ اس ان مینڈ سرفیس ویسل کی سپیڈ 40 ناٹس اور رینج 400 ناٹیکل مائل سے زیادہ ہے۔ یہ 40 گھنٹے تک سمندر میں رہ سکتی ہے۔ اس کی ویپنز کی اگر بات کریں تو اس پر ایک 12.7 ملی میٹر کا ریموٹ ویپن اسٹیشن، 2 ممتاز یا L-ممتاز گائیڈڈ میزائلز شامل ہیں۔ اس وہیکل پر کلوژن اوائڈنس سسٹم، نیویگیشنل ریڈار اور الیکٹرو آپٹیکل سینسرز نصب ہوں گے۔ واضح ہے کہ یہ ترکیہ کی تیار کردہ چوتھی ان مینڈ سرفیس ویسل ہے جس کو ملکی سطح پر تیار کیا گیا ہے۔ فرینڈز، گزشتہ روز یعنی 7 جون کو پاک فضائیہ کے F-16 طیارے کی طرف سے ایک ان مینڈ ایریل وہیکل کو ہیٹ سیکنگ میزائل سے مار گرانے کے 20 سال مکمل ہوئے ہیں۔ پاک فضائیہ کے مطابق 7 جون 2002 کو ایک انڈین ایئر فورس کی سرچر 2 ان مینڈ ایریل وہیکل ISR یعنی انٹیلیجنس، سرویلنس اور نگرانی کے مشن پر پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ لاہور کے قریب اس خلاف ورزی پر پاک فضائیہ کے ایئر ڈیفنس سسٹمز نے اس UAV کو شناخت اور ٹریک کیا۔ اس کے بعد پاک فضائیہ کے ایک F-16B طیارے سے، جس کو اسکواڈرن لیڈر ذوالفقار ایوب اور اسکواڈرن لیڈر افضل ایوان فلائی کر رہے تھے، انہوں نے انٹرسیپٹ کیا۔ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے اس انٹرسیپشن کو تاریخ کا ایک یونیک ایونٹ اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ پہلی مرتبہ کامبیٹ ایویشن کی تاریخ میں کسی UAV کو رات کے وقت فائٹر ایئر کرافٹ سے ہیٹ سیکنگ میزائل فائر کر کے انٹرسیپٹ کیا گیا تھا۔ اس UAV کی ڈیبریز پاکستانی حدود میں گریں جن کو ریکور کر لیا گیا تھا۔ فرینڈز، روس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے یوکرین نے اپنی اہم تنصیبات کو شارٹ رینج میزائل، راکٹس اور توپ خانے سے محفوظ رکھنے کے لیے اسرائیلی ساختہ آئرن ڈوم حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ آئرن ڈوم سسٹم بنیادی طور پر اسرائیلی ساختہ میزائل شکن نظام ہے جو میزائلوں اور راکٹس کو فضا میں روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ زمین پر ہدف بنائی گئی تنصیبات اور ٹھکانوں کو راکٹ حملوں اور میزائلوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔
فرینڈز، ساؤتھ کوریا اور فلیپینز نے دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں ساؤتھ کوریا کے منسٹر آف نیشنل ڈیفنس کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم فلیپینز کی نیوی کے لیے آف شور پیٹرول ویسل سے متعلق سپورٹ سے اس تعاون کا آغاز کریں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ کے اوائل میں کوریا کی ہنڈائی ہیوی انڈسٹریز کو 6 OPVs بلڈ کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ساؤتھ کوریا فلیپینز کو نیول شپس فراہم کرنے والا سب سے بڑا سپلائر ہے۔ آرمر وہیکلز بنانے والی کمپنی TAG نے اعلان کیا ہے کہ اس کو ایسٹرن یورپین کنٹری کی طرف سے $23.2 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ دی آرمرڈ گروپ اس کانٹریکٹ کے تحت فرسٹ بیچ میں 100 وہیکلز اسی ماہ متعلقہ کسٹمر کو ڈیلیور کرے گی۔ US بیسڈ یہ کمپنی سویلین اور ملٹری آرمرڈ وہیکلز آفر کرتی ہے، تاہم حالیہ کانٹریکٹ کے بارے میں ملک کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آسٹریلین نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے سلسلے میں پہلا لانچر کانگسبرگ کی طرف سے آسٹریلیا کو ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ NSM یعنی نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کانگسبرگ اور ریتھیون نے مل کر تیار کیا ہے۔ یہ سسٹم اس وقت دنیا کے 12 ممالک میں سے کچھ کو ڈیلیور کر دیا گیا ہے اور کچھ کو ابھی ہونا ہے۔ پروجیکٹ کے تحت ریتھیون اس سسٹم کے گراؤنڈ لانچڈ ایڈوانس میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل یعنی MRAM، جبکہ کانگسبرگ لانچر سسٹم سپلائی کرنے کی ذمہ دار ہے۔ اطلاعات کے مطابق US نیوی کے زیر استعمال آخری F-14 طیارہ جلد ایویشن میوزیم میں موو کر دیا جائے گا۔ نارتھروپ گرومن اس مقصد کے لیے سپورٹ اور ریلوکیشن کاسٹ بیئر کرے گی۔ واضح رہے کہ نارتھروپ گرومن کے تیار کردہ F-14 ٹام کیٹ کو 21 دسمبر 1970 کو فلائی کیا گیا تھا اور اس کو 1974 میں باقاعدہ سروس میں شامل کیا گیا۔ US نیوی نے اس کو ستمبر 2006 میں باقاعدہ ریٹائر کر دیا تھا۔ سعودی عرب کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ترک ساختہ پینتھر ہوئٹزر کو ایکوائر کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ پینتھر کو ترک کمپنی MKEK نے تیار کیا ہے۔ 155 ملی میٹر اس اسٹورڈ گن کی میکسیمم فائرنگ رینج 40 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ یہ 2 مختلف ٹائپ کے ریگولر راؤنڈز کو 30 اور 18 کلومیٹر کی رینج پر فائر کر سکتی ہے۔ اس کو آپریٹ کرنے کے لیے 6 کریو ممبرز کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ ترک صدر کے حالیہ دورہ سعودی عرب کے بعد ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون میں گرم جوشی کے قوی امکانات ہیں۔ فرینڈز، چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے اپنی حالیہ ایکسرسائز میں مختلف روبوٹک وہیکلز پبلک کی ہیں۔ ان وہیکلز میں ریموٹلی آپریٹڈ انفینٹری فائٹنگ وہیکلز، ڈرونز اور روبوٹس شامل ہیں۔ چائنیز میڈیا کی طرف سے جاری کردہ ویڈیو فوٹیج میں ان وہیکلز کو مختلف آپریشنز میں ٹاسک سر انجام دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ وہیکلز مختلف گائیڈڈ میزائلز، سرویلنس ڈیوائسز، سموک گرنیڈ لانچرز اور گن سے لیس ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔